السلام علیکم تمام اسٹوڈنٹ، امید کرتا ہوں تمام اسٹوڈنٹ خیریت سے ہوں گے اور لیکچر کو جتنے بھی اپلوڈ ہو چکے ہیں ان کو سمجھ بھی رہے ہوں گے، سن بھی رہے ہوں گے۔ آج ہمارا فارماسیوٹک کا 5واں لیکچر سٹارٹ ہو رہا ہے اور آج ہم پڑھیں گے سرفیس ٹینشن کے بارے میں۔ تو آج کیونکہ ہمارے تمام لیکچر اردو میں ہوتے ہیں اور یہ لیکچر فارمیسی، بی فارمیسی جو اسٹوڈنٹ کر رہے ہیں، ڈی فارمیسی کر رہے ہیں، تو ان کے لیے نہایت ہی اردو میں آسان اور سمپل لیکچر ہے تاکہ انہیں ایگزام کے حوالے سے کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو جو ہمارا پہلا لیکچر جو ہمارا سٹارٹ ہوا تھا وہ فارمیسی کے ریلیٹڈ تھا، دوسرا لیکچر تھا وہ ہمارا ڈرگز کے بارے میں تھا، تیسرا لیکچر تھا ہمارا فارماکوپیا یا فارمولری، سرکاری اور غیر سرکاری بکس کے بارے میں تھا، اور جو ہمارا چوتھا لیکچر تھا وہ ہے مسلم سائنٹسٹ کے بارے میں کہ انہوں نے کن بکس پر کام کیا تھا، کن میڈیسن ڈرگس پر کام کیا تھا، ان کے بینیفٹس انہوں نے کیا بتایا۔ تو ہم نے یہ چوتھے لیکچر میں کمپلیٹ پڑھا ہے، اور جو آج ہمارا سٹارٹ ہونے والا ہے وہ ہے فارماسیوٹک کا 5واں لیکچر۔ تو آج ہم ٹائم ضائع کیے بغیر اس لیکچر کو 5ویں لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایگزام کے حوالے سے بہت اہم ہے، تو انشاءاللہ آج ہم یہ جتنا بھی لیکچر ہے تو آپ کو سمجھاؤں گا، تو توجہ کے ساتھ سنیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تو آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ سطحی تناؤ کو انگلش میں کہتے ہیں سرفیس ٹینشن کیا ہے۔ اس لیکچر ہم یہ موضوع سیکھیں گے کہ سطحی تناؤ کیا ہے، سطحی تناؤ کی وضاحت دیں گے، سطحی تناؤ کو متاثر کرنے والے عوامل، سطحی تناؤ کے استعمالات کیا ہیں۔ سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں کہ سطحی تناؤ کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ یہ وہ قوت ہے جو مائع کی سطح پر موجود مالیکولز کو آپس میں کھینچ کر رکھتی ہے اور سطح کو کھینچی ہوئی جھلی کی طرح بنا دیتی ہے، اسے سطحی تناؤ کہتے ہیں۔ ہم اس کے وضاحت پڑھتے ہیں کہ سطحی تناؤ کی وضاحت کیا ہے۔ جو مالیکولز ہیں وہ اپنے آپ کو کھینچ کر کیسے رکھتے ہیں، کیسے جھلی کی طرح بنا دیتی ہے۔ جب ہم کسی مائع کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر موجود مالیکول چاروں طرف سے ایک دوسرے مالیکولز کی طرف سے برابر قوت محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے مائع کے اندر مالیکول متوازن حالت میں ہوتے ہیں، لیکن جو مالیکول مائع کی سطح پر ہوتے ہیں ان کو اوپر کی طرف سے کوئی مالیکول نہیں کھینچتا۔ اس وجہ سے سطح کے مالیکولز اندر کی طرف زیادہ کھینچ جاتے ہیں اور اس کو ہم سطحی تناؤ کہتے ہیں۔ اب ہم پڑھتے ہیں اس کے بعد سطحی تناؤ کی مثالیں۔ سطحی تناؤ کی مثالیں کیا ہوتی ہیں؟ پانی کے قطرے گول شکل کے ہوتے ہیں۔ کچھ کیڑے پانی کی سطح پر چل سکتے ہیں کیونکہ ان کے بیلنس، ان کی فورس ایکول ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ پانی کی سطح پر چل رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سوئی یا بلیڈ احتیاط سے رکھنے پر پانی کی سطح پر تیر سکتے ہیں۔ صابن کے بلبلے بھی سطحی تناؤ کی مثال ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ سطحی تناؤ کو متاثر کرنے والے عوامل کون سے ہیں۔ تو سطحی تناؤ کے جو فیکٹرز ہیں وہ کون سے ہیں؟ بین الاقوامی مالیکول قوتیں ہیں، ہائیڈروجن بانڈنگ ہے، درجہ حرارت ہے۔ یہ 3 فیکٹر ہیں جو سطحی تناؤ کو متاثر کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہم جو فرسٹ ہے بین المالیکولی قوتیں کیا ہوتی ہیں؟ بین المالیکولی قوتیں وہ قوتیں ہیں جو مالیکول کو آپس میں جوڑ کر رکھتی ہیں۔ اگر مالیکول کے درمیان کشش زیادہ ہوگی تو سطحی تناؤ بھی زیادہ ہوگا، اگر کشش کم ہوگی تو سطحی تناؤ بھی کم ہوگا۔ انہیں بین المالیکولی قوتیں کہتے ہیں۔ اب اس کی مثال ہے بین المالیکولی قوتوں کی، پانی کے مالیکولز کے درمیان کشش زیادہ ہوتی ہے، اس لیے پانی کا سطحی تناؤ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے دوسری ہائیڈروجن بانڈنگ۔ ہائیڈروجن بانڈنگ کیا ہے؟ ہائیڈروجن بانڈنگ ایک مضبوط قسم کی بین المالیکول قوت ہے۔ جن مائعات میں ہائیڈروجن بانڈنگ زیادہ ہوتی ہے وہاں سطحی تناؤ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر پانی میں ہائیڈروجن بانڈنگ پائی جاتی ہے، اس لیے پانی کا سطحی تناؤ بھی زیادہ ہوتا ہے، اور یہ مثال ہائیڈروجن بانڈنگ کی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سطحی تناؤ کو
جو متاثر کرنے والے عوامل ہیں ان میں سے ہے درجہ حرارت۔ درجہ حرارت کیا ہے؟ درجہ حرارت بھی سطحی تناؤ کو متاثر کرتا ہے۔ جب درجہ حرارت بڑھتا ہے تو سطحی تناؤ کم ہو جاتا ہے، اور جب درجہ حرارت کم ہوتا ہے تو سطحی تناؤ بھی کم ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ زیادہ درجہ حرارت پر مالیکول کی حرکت تیز ہو جاتی ہے اور وہ ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کشش کم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے سطحی تناؤ کے استعمال۔ سطحی تناؤ کے استعمال ہیں، کیا استعمال ہیں؟ سطحی تناؤ ہماری روزمرہ زندگی اور فارمیسی میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ صابن اور ڈٹرجنٹ۔ صابن اور ڈٹرجنٹ سطحی تناؤ کے کیا استعمال ہے؟ اس میں کیا سطحی تناؤ کا رد عمل ہے؟ آج ہم پڑھتے ہیں صابن اور ڈٹرجنٹ۔ صابن اور ڈٹرجنٹ سطحی تناؤ کو کم کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پانی کپڑوں میں آسانی سے داخل ہو جاتا ہے اور صفائی بہتر ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے پودوں میں پانی کو اوپر جانا۔ پودوں میں پانی کو اوپر جانا سطحی تناؤ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ فارمیسی میں ایملشن اور سسپینشن بنانے میں سطحی تناؤ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یعنی پودوں میں پانی اوپر کس وجہ سے آتا ہے؟ اس وجہ سے جاتا ہے کہ ایملشن اور سسپینشن بنانے میں سطحی تناؤ اہم کردار ادا کرتا ہے، اس وجہ سے پانی اوپر کی طرف جاتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے قلم میں سیاہی کا بہاؤ۔ قلم میں سیاہی کے بہاؤ کا کیا عمل ہے؟ قلم میں سیاہی کا بہاؤ بھی سطحی تناؤ اور کیپلری ایکشن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سطحی تناؤ کا جو خلاصہ ہے، اینڈنگ ہے، آج کے لیکچر میں ہم نے سیکھا کہ سطحی تناؤ کے مائعات کی ایک اہم خاصیت یہ مالیکول کی دماغی کشش کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اس کو متاثر کرنے والے اہم عوامل ہیں بین المالیکولی قوتیں، ہائیڈروجن بانڈنگ اور درجہ حرارت۔ تو اسٹوڈنٹ، آج ہم نے اس لیکچر میں سطحی تناؤ کیا ہے اس کے ریلیٹڈ پڑھا ہے، سطحی تناؤ کی وضاحت پڑھی ہے، سطحی تناؤ کو متاثر کرنے والے جو عوامل ہیں مالیکولی قوتیں، ہائیڈروجن بانڈنگ، وہ پڑھے ہیں، سطحی تناؤ کے استعمالات کیا ہیں وہ پڑھے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم نے 5واں لیکچر آج کمپلیٹ کیا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو سمجھ بھی آئے گا اور آسان سے اور سمپل ایگزام کے حوالے سے بھی۔ اگر آپ کو یہ لیکچر سمجھ آئے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور چینل کو اپنے فالو کریں اور تمام دوستوں میں بھی شیئر کریں، تو کیونکہ اردو میں یہ لیکچر ہے، انشاءاللہ سب کو سمجھ آئے گا۔ اب ہم ملتے ہیں اگلے لیکچر میں انشاءاللہ۔ اگلا لیکچر جلد ہی اپلوڈ ہوگا۔ تمام اسٹوڈنٹ ان کی تیاری کریں اور ایگزام کے حوالے سے بھی اپنے آپ کو تیار رکھیں۔